بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اس آزادی کا پس منظر جو کہ 1947 سے 1857 تک تھا، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر پر انگریز حکومت کے کون سے اس طرح اقدامات تھے اور ان کا کون سا رویہ تھا جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ، یہاں کے عوام مجبور ہوئے اور انہوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد شروع کی۔ سب سے پہلا وجہ یہ تھا کہ ایک ریاست اور حکومت کے سارے اہلکار اور پوری ریاستی مشینری عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس قوم اور اس ملک کے ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انگریز یہاں کے عوام سے خدمت لیتے تھے، ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے، ان کو اپنا برابر نہیں سمجھتے تھے، اور چونکہ ایک آزاد معاشرے میں ایک سرکاری افسر عوام کے برابر ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتے ہیں، لیکن انگریز عوام کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور خود اپنے آپ کو ان کا آقا سمجھتی تھی۔ دوسرا وجہ یہ تھا کہ جتنے بھی انگریز تھے وہ اس بر صغیر پاک و ہند کے عوام سے الگ تھلگ بڑی بڑی چاؤنیوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے تھے اور بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس دنیا جہاں کے سارے وسائل ہوتے تھے، ملک کا صورتحال جیسے بھی ہو، لیکن ان کے وسائل اور ان کے آسائشوں اور عیش عشرت میں کمی کبھی نہیں آئی۔ ملک پر چاہے قحط آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، لیکن اس مسئلے کا اثر عوام پر تو ہوتا تھا لیکن افسر شاہی پر کبھی نہیں پڑا۔ جب آپ افسر شاہی کے محفلوں کو دیکھتے تو لگتا تھا کہ یہ ملک تو بہت خوشحال ہے، لیکن جب آپ عوامی جگہوں پر جاتے تھے، گاؤں، شہروں اور دیہاتوں میں گھومتے تھے اور عوام کے بیچ میں ہوتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ قوم تو انتہائی بدترین زندگی گزار رہی ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ جو بھی آزاد قوم ہوتا ہے وہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، تو یہاں پر تو دو طرح کے قانون ہوتے تھے، غریب کے لیے اور امیر کے لیے دوسرا۔ یعنی کہ سب سے پہلے جب انگریز تھے تو ان انگریزوں سے جب کوئی غلطی یا جرم سرزد ہوتا تھا تو ان کو بہت کم سزا ملتی تھی، اور جب ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا تھا تو جیلوں میں بھی ان کو بہت ساری آسائشیں اور سہولیات ملتی تھی، جبکہ عوام جب کوئی چھوٹی سی غلطی کرتا تو بہت بڑی اس پر سزا ہوتی تھی، اور جیلوں کے اندر ان کو ایسے سہولیات دیے جاتے تھے کہ جہاں پر انسان تو کیا جانور بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ ایسا کھانا ان کو ملتا تھا کہ جو جانور کے کھانے کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ باچا خان اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمیں جو کھانا ملتا تھا، ایک دن میں نے اپنا کھانا بلی کے سامنے ڈال دیا تو بلی نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور چھوڑ دیا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ جب آپ کسی دوسرے شہری کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہوتا اور پولیس اور عدالتوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا تو آپ کو انصاف حقائق کی بنیاد پر نہیں ملتا تھا، بلکہ جس کے پاس جتنا مضبوط اور تگڑا سفارشی ہوتا تھا اس کو اتنا جلدی اور صحیح انصاف ملتا تھا، بلکہ کسی دوسرے کا حق بھی اس کو مل جاتا تھا۔ اگرچہ کچھ فیصلے انگریز بھی حقائق کی بنیاد پر درست کرتے تھے، لیکن یہ صرف اس لیے ہوتے تھے تاکہ عوام بدظن نہ ہو اور ہمارے خلاف یکدم کھڑے نہ ہو، اور اکثریت فیصلے ظلم کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ انگریز اپنے حکومت کو جاری رکھنے کے لیے یہاں کے عوام کو اس نے مختلف بنیادوں پر تقسیم کیا۔ ایک طرف انہوں نے مذہب کی بنیاد پر، تو دوسری طرف انہوں نے سیاسی بنیاد پر، اور تیسری
طرف انہوں نے زبان اور لسانیت کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ ثقافت وغیرہ ان بنیادوں پر انہوں نے کئی گروہوں میں اور کئی فرقوں میں یہاں کے عوام کو تقسیم کیا۔ مثلاً سب سے پہلے 1885 میں ایک ریٹائرڈ انگریز آفیسر جس کا نام اے او ہیوم تھا، اس نے ایک پارٹی بنائی، آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ اس پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر کے عوام چاہے جس مذہب سے ان کا تعلق ہے، ان کے حقوق انگریز حکومت سے حاصل کیے جائیں اور عوام اور انگریز حکومت کی آپس میں روابط بڑھائے جائیں اور ہم آہنگی پیدا کیے جائیں اور عوام کو انگریز حکومت کا وفادار بنایا جائے، عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہ انگریز حکومت ہمارے مفادات کے لیے ہیں۔ پھر جب ان کو لگا اس پارٹی میں ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو ہماری باتوں کو من و عن تسلیم نہیں کرتے اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، تو پھر انہوں نے مذہب کے نام پر ایک دوسری پارٹی مسلم لیگ بنائی اور یہ پارٹی کانگریس کے مقابلے میں انگریز کی زیادہ وفادار تھی۔ پھر جہاں جہاں ان کو لگا کہ کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر ہماری بات نہیں مان رہا، تو اس نے کسی نہ کسی مذہب یا لسانیت یا ثقافت کی بنیاد پر اپنے کسی اعلی کار کے ذریعے سے کوئی سیاسی پارٹی بنائی اور اس پارٹی کی وجہ سے انہوں نے باقی پارٹیوں کو اپنے دباؤ اور پریشر میں رکھا۔ سیاسی بنیادوں پر اس طرح سے انہوں نے مختلف پارٹیاں بنائیں اور ایک پارٹی کو دوسرے پارٹی سے لڑوایا۔ پھر ان پارٹیوں نے عوام کو گمراہ کیا۔ کانگریس کہتی تھی کہ یہ غلطی مسلم لیگ کی وجہ سے ہے، مسلم لیگ کانگریس پر اس کا الزام لگاتی تھی اور باقی بھی بہت ساری پارٹیاں برصغیر پاک و ہند میں تھیں۔ تو ان پارٹیوں نے عوام کو گمراہ کر کے عوام کا رخ انگریز حکومت سے ہٹا کے ان پارٹیوں کے پیچھے لگایا۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی، جب آپ کسی مسئلے کی حل کے لیے کسی بھی دفتر میں جاتے تھے، وہ آپ کے بات سن کر آپ کی بات کو ٹالتا تھا اور کوئی بھی کام جس کے کرنے پر 2 دن لگتے وہ اس پر 2 مہینے یا 2 سال لگاتے تھے، اور ہر دفعہ آپ جب دفتر جاتے تھے تو وہ آپ کو ایک نئی تاریخ دیتے تھے اور اس طرح سے وہ عوام کو ذلیل کیا کرتے تھے۔ انگریز کی پالیسیاں ایسی ہوتی تھی جو کہ گراؤنڈ ریالٹی پر مبنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی تھی۔ وہ کوئی بھی پالیسی اگر بناتے تھے تو وہ اس علاقے یا اس ملک کے فائدے کے لیے نہیں بناتے تھے، بلکہ اپنے فائدے کے لیے بناتے تھے۔ انگریز سرکار ایسی پالیسیاں بناتے تھے جو کہ سراسر ظلم پر مبنی ہوتی تھی اور وہ یہاں کے عوام کو دبانے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتی تھی، اور مجبوراً پھر عوام کو اسے توڑنا پڑتا تھا۔ مثلاً پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے رولٹ ایکٹ متعارف کیا، جس میں ایک قانون یہ بھی بنایا گیا کہ اخبارات پر پابندی، کتابوں پر پابندی، کتابوں کے لکھنے اور پڑھنے پر پابندی لگائی گئی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری پابندیاں لگائی گئی۔ یہ ایسی پالیسیز ہوتی تھی کہ کوئی بھی غیرت مند شہری اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پٹھان جس کا نام عجب خان افریدی تھا، اس نے ایک انگریز آفیسر کی بیوی اغوا کی تھی۔ ایک دوسرے پٹھان نے انگریز آفیسر کو قتل کیا تھا، اور یہ پالیسیاں انگریز بناتا بھی اس لیے تھا تاکہ یہ عوام بغاوت پر اتر آئے، تشدد پر اتر آئے اور ہم ان کو ذلیل کریں اور ان کو سزائیں دلوائیں۔ اگرچہ وہ ان جابرانہ پالیسیوں کو قانون کا حصہ بناتے تھے اور جب آپ پر مقدمہ درج کرتے تھے تو انہی جابرانہ پالیسیوں کی بنا پر وہ آپ کو کہتے کہ آپ نے یہ قانون توڑا ہے، اس لیے ہم آپ کو سزا دیتے ہیں۔ انگریز اپنے مفادات کے لیے جب چاہتا کسی سیاسی جلسے پر دفعہ 144 لگا کر اس کو منع کرتا تھا، جب چاہے کسی لیڈر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے سے منع کرتا تھا، اور یہی جابرانہ
پالیسیوں کو وہ اپنا قانون سمجھتے تھے، اور عوام کی اکثریت بھی انہی جابرانہ پالیسیوں کو قانون ماننے لگے۔ انگریز نے ایسے تعلیمی ادارے بنائے جن سے بظاہر تو ڈگری ہولڈر نکلتے تھے، وہ اگرچہ ڈگریاں تو حاصل کر لیتے تھے، لیکن سیاسی اور قومی اور انسانی شعور ان میں ناپید ہوتی تھی۔ اگر وہ معاشرے میں کسی بھی شعبے میں جاتا تو وہ اپنے انفرادی مفادات کو قومی اور عوامی مفادات پر ترجیح دیتا تھا، اور باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر محسوس کرتا تھا، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی بھی انسان کا پیٹ پالنا وہ کوئی عام بات سمجھتا تھا۔ آزاد معاشرے میں آپ کسی بھی سیاسی لیڈر پر یا اسٹیبلشمنٹ پر یا عدلیہ پر ان کی خامیوں کی وجہ سے تنقید کر سکتے ہوں، لیکن بر صغیر میں انگریز دور حکومت میں آپ کسی بھی خامی کی وجہ سے نہ حکومتی کارندے پر آپ تنقید کر سکتے تھے اور نہ اسٹیبلشمنٹ پر۔ اگر ہم نوکریوں کی بات کریں تو سارے افسر شاہی کی نوکریاں ان لوگوں کو ملتی جو کہ انگریز کے وفادار ہوتے تھے، ان کے آباء و اجداد انگریز کے وفادار رہ چکے ہوں، اور یا وہ اپنے علاقے کے قوانین اور وڈیرا یا سائیں ہوتے تھے، اور عام نوکریاں بھی انہی بڑے لوگوں کی سفارش کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ اسی طرح وہ میرٹ بھی اس طرح بناتے تھے جو کہ قومی مفادات میں نہ ہو بلکہ انگریز حکومت کے مفادات میں ہو۔ انگریز یہاں کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کسی حد تک مراعات بھی دیتا تھا۔ مثلا انہوں نے یہاں پر پہلے سے اچھے ہسپتال بنائے، پہلے سے اچھے تعلیمی ادارے بنائے جو کہ برصغیر میں پہلے نہیں تھے، لیکن یہ ادارے انہوں نے صرف عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے بنائے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور یہ ادارے ضرورت سے انتہائی کم ہوتی تھی۔ مثلا پورے صوبے میں ایک ہی کالج یا ایک ہی ہسپتال انہوں نے بنایا جس پر پورے صوبے کا عوام گزارا کرتی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہی ان ہسپتالوں اور کالجوں میں جا سکتا تھا جس کے پاس پیسہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر ریلوے سسٹم بنایا، ساتھ ساتھ وہ اپنے عدالتوں میں کچھ فیصلے انصاف کی بنیاد پر بھی کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں یہ یقین بیٹھا رہے حکومت آپ کی مدد کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو یورپ اور امریکہ یا یہاں کے مہنگے ترین اسکولوں سے پڑھے ہوں ان کو نوکریاں بھی جلدی ملتی اور ان کو بڑے عہدے بھی جلدی ملتے۔ انگریز حکمران تعلیم باہر سے حاصل کرتے، ان کے خاندان باہر ہوتے، ان کے گھر بار باہر ہوتے، ان کی جائیدادیں باہر ہوتی، وہ یہاں پر صرف حکومت کے لیے آتے، اور جب یہاں پر وہ حکومت کرتے تو ان کو وہی مراعات ملتے جو ان کو برطانیہ میں ملتے ہیں، اور یہاں پر حکومت کرنے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں۔ انگریز سرکار عوام کو گمراہ کرنے کے لیے الیکشن کرواتی، لیکن جب حکومت بنتی تو سیاسی رہنماؤں کو اور سیاسی پارٹیوں کو وہ انتہائی محدود اختیارات دیتے، جس کی وجہ سے عوام کی خدمت کر سکتے تھے اور نہ اس خطے کو ترقی دے سکتے تھے۔ اگرچہ عوام پر گلے شکوے اسی سیاسی پارٹی سے کرتے، لیکن انگریز سرکار کی اسٹیبلشمنٹ سیاسی پارٹیوں کو ہائی جیک کرتی تھی اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی تھی، اور جہاں کوئی سیاسی لیڈر کوئی ایسا اقدام اٹھاتا جو اگرچہ اس ملک کے مفادات میں ہو لیکن انگریز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو تو انگریز اسٹیبلشمنٹ اس کو رکواتی تھی۔ انگریز حکومت کو چلانے کے لیے یہاں کے آفیسر تو دنیا جہاں میں مشہور تھے، لیکن اپنے ملک کو اوپر اٹھانے اور اس کو آزادی دلانے میں
وہ بالکل صفر تھے۔ اپنی سرکار کی بقا کے لیے اور اس غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مولویوں، پیروں، صوفیوں، پنڈتوں اور سوامیوں کو اپنے ساتھ ملاتے، جو کہ اسی انگریز سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے اور اپنے مذہب کے روح سے اس کو درست ثابت کرتے تھے اور عوام کو اس کے خلاف مزاحمت سے روکتے تھے۔ اور وہ یہاں کے عوام کو یہ یقین دلاتے کہ یہاں کی پسماندگی، غربت اور محرومیاں انگریز سرکار کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ خدا کی وجہ سے اور آپ کی تقدیر اور قسمت کی وجہ سے ہیں۔ اور اس طرز حکومت سے تنگ آ کر یہاں کے سیاسی رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریز کو یہاں سے بھگانا چاہیے۔ اب یہ ہمارے شعور پر منحصر ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ اس انگریز حکومت میں اور آج کے طرز حکومت میں کتنا فرق ہے، کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کن بنیادوں پر نہیں ہیں اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ والسلام۔